محدود ہمارا علم ہے، محدود ہے ہمارا علم، اسی لیے ہم لامحدود کو سمجھ نہیں سکتے۔ میں ابھی آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک چڑیا ہے، اس نے ہاتھی کو مار دیا، اور میں نے آن کے یہاں ممبر پر بات کی کہ بھائی عجیب بات ہے کہ ایک چڑیا نے ہاتھی کو کیسے مار دیا۔ میں نے کہا بھائی دیکھو عبدالحکیم تو پڑھا لکھا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چڑیا ہاتھی کو مار دے؟ کیونکہ آپ کی عقل محدود ہے، آپ کی عقل لامحدود ہے، اسی لیے آپ سوچنے لگے یہ کیسے۔ ارے میں نے کہا کہ چڑیا نے ایک ہاتھی کو مار دیا تو آپ تعجب میں پڑ گئے، لیکن وہی اللہ اگر ایک ابابیل کو اتنی طاقت دے، وہی اللہ اگر ابابیل کو طاقت دے تو ہاتھی نشینوں کو ختم کر سکتا ہے، تو اللہ نے طاقت دی نا۔ ایمان سے بتائیں، یہاں کوئی کنواری لڑکی کو بیٹا ہو جائے، یہ کیسے بھائی؟ میں نے بات کی کنواری لڑکی، بھائی اللہ کی قدرت سمجھ میں نہیں آئی، لیکن وہی اللہ مریم نامی لڑکی کو عیسیٰ جیسا بیٹا عطا کرے۔ پتا چلا ہمارا علم لامحدود ہے، اسی لیے ہم لامحدود کو سمجھ نہیں سکتے۔ تو پتا چلا کہ انسان کا موت یہ ہے کہ جب انسان ملک الموت روح کو جسم سے الگ کر دیتا ہے تو موت واقع ہوتا ہے۔ اب آئیے چلتے ہیں کہ انسان کی تخلیق کیا ہے، اللہ نے انسان کو پیدا کیسے کیا؟ تو سورۃ المومنون میں ارشاد ہوا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ انشأنا خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اللہ نے فرمایا میں نے انسان کو 6 چیزوں سے پیدا کیا، 6 چیزوں سے، مٹی، نطفہ، علقہ، مضغہ، ہڈیاں، گوشت، 6 چیزوں کا اللہ نے ذکر کیا کہ میں نے انسان کو 6 چیزوں سے پیدا کیا، مٹی، نطفہ، علقہ، مضغہ، ہڈیاں، گوشت۔ لیکن اس کے بعد اللہ نے فرمایا ثم انشأنا خلقن آخر، پھر میں نے انسان کو دوسرے طریقے سے مکمل کیا۔ مکمل نہیں ہے، پیدا کیا 6 چیزوں سے، مٹی، نطفہ، علقہ، مضغہ، ہڈیاں، گوشت۔ لیکن اللہ نے فرمایا نہیں، میں نے انسان کو دوسرے طریقے سے مکمل کیا، اور پھر اپنی تعریف کی فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ تعریف ہے اس اللہ کی جو احسن الخالقین ہے۔ اللہ نے فرمایا انسانوں میں اللہ احسن الخالقین ہوں، اور میں نے تمہارا مقصد بھی احسن رکھا ہے، تو پتا چلا جب یہ 6 چیزیں تھی مٹی، نطفہ، علقہ، مضغہ، ہڈیاں، گوشت، تو انسان مکمل نہیں تھا۔ وہ کون سی چیز ہے جسے اللہ نے انسان کو مکمل کیا؟ وہ کون سی چیز ہے؟ تو وہی چیز ہے، وہ ہے روح۔ اور علماء یہود نے جب رسول سے پوچھا کہ روح کیا ہے تو رسول نے فرمایا یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ ویسألونک عن الروح، میرے رسول آپ سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے؟ قل الروح من امر ربی، آپ ان کو کہا دے کہ روح میرے پروردگار کی طرف سے امر ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ پہلے تو من فاضیت کے لیے، پھر قلیلن پر تنوین ہے، یعنی تمہیں تھوڑے میں تھوڑا علم ہے، تمہیں اتنا علمی نہیں کہ میرے امر کو سمجھ سکو۔ روح امر ہے اور انسان کی تخلیق تدریج ہے۔ اسی لیے اللہ نے سورۃ نور میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، میں نے تمہیں تدریجی طور پر پیدا کیا، درجہ بدرجہ پیدا کیا، مٹی، نطفہ، علقہ، مضغہ، ہڈیاں، گوشت۔ اب پورا جملہ سنے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ ایمان سے بتائیں کسی کی شادی ہو جائے
ایک ہفتے کے بعد بچہ پیدا ہو جائے. سمجھ میں نہیں آ رہی کسی کی میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. سلا پڑھے لکھے حضرات ہے. میں نے کہا ایک کی شادی ہو جائے, ایک ہفتے کے بعد بچہ پیدا ہو جائے, ایک مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو جائے. بتاؤ ان کی معاشرے میں عزت کیا رہے گی؟ لڑکی کی, شوہر کی, ماں باپ کی کیا عزت رہے گی؟ بھائی کیوں نہیں مانتے کہ اللہ کی قدرت